یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں غور کرو, تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اور فرجع البصر کرتین, بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھو, ہل تری من فطور, کوئی فطور تمہیں نظر آیا اس میں. اور ینقلب الیک البصر خاسئا, فرمایا تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر آئیں گی, وہو حسیر, اور تھک چکی ہوں گی. یہ ذلیل کا لفظ اللہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ چیلنج ہے. جب کوئی مناظرے کا چیلنج کرتا ہے نا, تو بھائی آ کے دکھا, تو آ ذرا میرے سے بحث کر, تو یہ اس کو کہا جاتا ہے جو مان نہ رہا ہو. تو اللہ یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ انسان میرے وجود کو نہیں مانتا, میری قدرت کو نہیں مانتا. اللہ کہتے ہیں آؤ میدان میں, ذرا چیلنج ہے, نظر اٹھا کے ذرا اس کائنات میں غور کرو, عیب تلاش کرو. اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرتے کرتے بالآخر کیا ہو جاؤ گے؟ رسوا ہو جاؤ گے. یہ مناظرہ جو تم نے اللہ سے کیا تھا, یہ مناظرہ تم ہار جاؤ گے, بھری محفل میں رسوا ہو جاؤ گے. جو ایتھیسٹ ہے نا, اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے, وہ ان بیسک چیزوں کا جواب دیتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو بیسک اللہ کے وجود کے دلائل ہیں ان کا جواب دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے. میں نے ایک ایتھیسٹ سے پوچھا تھا نا کہ بتا بھائی, ایک کاغذ پہ کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو بے جان, 2 آنکھیں, 1 ناک, 1 کان, سر, ہونٹ اور ناک, یہ بے جان ہے نا, تصویر بنی ہوئی ہو. اگر ڈارون نے یہ دعویٰ کیا ہوتا کہ یہ تصویر جو کاغذ پہ بنی ہوئی ہے بے جان, یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے, تو مان لیتے. کیا ہو گیا بھائی؟ مان لیتے. وہ کہتا کروڑوں سال میں رنگے ڈبے یوں یوں مل ملا کے پورا خوبصورت سا تصویر بن گئی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہاں جتنے اللہ کے منکر ہیں نا, آج کل ملحد بہت پھیل رہے ہیں یوٹیوب پہ, وہ سب چپ ہو جائیں گے, کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. وہ پھر فوراً آپ کو بایولوجی کی پیچیدہ باتوں کی طرف لے جائیں گے. ابے تو یہ بتا بھائی کہ یہ بن سکتی ہے؟ وہ کہے گا نہیں بن سکتی بھائی, کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خوبصورت سی بے جان تصویر خود بخود بن جائے. ہم تصویر سے آگے چلتے ہیں, جب تصویر نہیں بن سکتی تو بے جان پتلا بن سکتا ہے, ایک بت. بولو نا بھائی, ایک بت بن گیا خود بخود کروڑوں سال میں نا, وہ ایسے یوں ہوائیں چلیں اور ایسے تراش خراش کے, جیسے بامیان کے بڑے بڑے بت تھے نا, ایسا ایک بت مجسمہ بن کے سامنے آ گیا. تو بھائی جب یہ بے جان مجسمہ وجود میں نہیں آ سکتا, تو ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت, کانوں میں سننے کی صلاحیت, زبان میں چکھنے اور بولنے کی صلاحیت, ناک میں سونگھنے کی صلاحیت, اس کے جوائنٹ ایسے بہترین انداز سے آپس میں فٹ ہوئے کہ آج تک کسی روبوٹ کے ایسے جوائنٹ سائنسدان نہیں بنا سکے. آج تک مصنوعی جوائنٹ ایسے پیدا نہیں ہو سکے. جو اسٹیل کے گھٹنے ملتے ہیں نا, جو بولیں ملتی ہیں, وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے ہماری باڈی میں لگائی ہیں, اور ایسے خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا اللہ تعالیٰ نے. چلتا ہے, پھرتا ہے, اس کے جذبات ہیں, افسوس ہوتا ہے تو رونا شروع کرتا ہے, اپنے غم کا اظہار کرتا ہے, خوشی ہوتی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, ڈرتا بھی ہے, بہادری بھی دکھاتا ہے, سخاوت بھی ہے, بخل بھی ہے, وفاداری بھی ہے, بے وفائی بھی ہے. یہ ایک بت میں اتنی ساری کوالٹیز ڈال دی گئی ہوں, اور اس میں نسل بڑھانے کی طاقت اور قوت بھی ہے, غیرت بھی ہے, حیا بھی ہے, شرم بھی ہے, وفاداری بھی ہے. یہ ساری کی ساری کوالٹی اس بت کے اندر ڈال دی گئی ہو, تو بے جان بت کے بارے میں تو کوئی ایتھیسٹ نہیں کہتا کہ غات کہ خود سے وجود میں آیا ہے. اور یہ چلتے پھرتے بت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے وجود میں آ گیا. تو یہ عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ فرجع البصر وفی انفسکم, اپنی ذات میں غور کرو, اس میں بھی تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. بعض لوگ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بہت سے معذور بچے بھی تو پیدا ہوتے ہیں, ان میں تو عیب ہے. کیا خیال ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بعض کھیتیوں میں کیڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھل توڑو تو اندر کیا نکلتا ہے بھائی, خراب ہوتے ہیں وہ, تو یہ عیب ہے نا. تو بھائی یہ عیب جو ہے نا, جب اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا, کروڑوں اربوں انسانوں کو عیب کے بغیر پیدا کیا, تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ عیب قدرت میں عیب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہر ایک میں فالٹ ہوتا, بلکہ اس عیب میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے. وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں. دیکھیں, ایک انجینئر بڑی خوبصورت عمارت بناتا ہے, ہر عمارت بہت خوبصورت, ایک اس نے ٹیڑھی میڑھی بنا دی.
تو اب آپ اس کی ایک ٹیڑھی میڑھی عمارت کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیب دار چیزیں بناتا ہے یا اس کو عمارت بنانی آتی نہیں ہے, تو کہے گا بھائی میری جو قدرت کا شاہکار ہے وہ بلڈنگیں جو میں نے بنائی ہیں ان کو جا کے دیکھو, ان سے تمہیں پتہ چل جائے گا ہر طرح کی بلڈنگ بنانا جانتا ہوں. یہ جو میں نے ایسے کی ہے نا, یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں عیب دار ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, جب میرا ارادہ ہوتا ہے تو میں جو چاہے کر لیتا ہوں, اس میں میری اللہ کی حکمتیں مصلحتیں ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت, اللہ کی طاقت. ایک نظام بنایا ہے بھائی اس نے, ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا, کیا پیارے الفاظ ہیں, فرجع, دوبارہ نظر اٹھا. ایک دفعہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا نا, دوبارہ ریسرچ کر, تحقیق کر. ینقلب الیک البصر خاسئا, تیری نگاہ ذلیل ہو کر نہ لوٹے تو مجھے بتانا. وہو حسیر, اور تھک چکی ہوگی. تھک کا مطلب تو اتنا سروے کرے گا کوئی ایک چیز تو ملے جس میں فالٹ ہو, جس کے سسٹم میں فالٹ ہو, جس کے نظام میں خرابی ہو. اللہ فرماتے ہیں تھک ہار کے بیٹھ جائے گا. بعض دفعہ تجھے لگے گا فالٹ ہے, لیکن جب جو زیادہ تحقیق میں جائے گا نا تو پتہ چلے گا اس میں بھی فالٹ بولو بھائی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. اور یہ جو رمضان ہمارا گزرا ہے, یہ بس 29ویں 30ویں پارے کا بھی ایک ہی بات سمجھ میں آ جائے نا تو بس پورا قرآن سمجھ میں آ گیا. وہی اللہ ہے اور اکیلا ہے, اور اس نے کسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد ہے اس کی عبادت کرنا. اور اس کی عبادت جو کرے گا یعنی اس کی اطاعت جو کرے گا, جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے. ہم سے جو عبادتیں ہوئیں اللہ وہ قبول فرمائے. عبادتوں میں جو کوتاہی ہوئی ہم سے اللہ ہمیں معاف فرمائے. روزے میں جن لوگوں سے کوتاہی ہوئی اللہ معاف فرمائے. اور رمضان کی بہاریں اللہ ہمیں بار بار ہماری زندگی میں نصیب فرمائے. اور یہ جو وبا ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے, اب آپ ایسا نہ ہو بے احتیاطی شروع کر دیں کہ ہمیں تو ملیریا ہوا تھا اور اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بہتوں کو بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. سوشل ڈسٹینس بہرحال رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو احتیاط کر لینے میں, اور ایک سال کے لیے اس دماغ سے نکال دیں کہ اب ایک سال تک ایسے ہی رہنا ہے. آپ نے عادت ڈال لیں, عید پہ جھپیاں پا کے نہ ملیں آپس میں. ویسے مل رہے ہیں, بعض لوگ تو 3 دفعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ وائرس نہیں گیا, وہ کہہ رہے ہیں ایک اور دفعہ ٹرائی کرتے ہیں, اب چھینک کے دیکھتا ہوں دوبارہ. تو ویسے بھی عید پہ گلے ملنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو بس عید کی نماز پڑھی بھائی, السلام علیکم, وعلیکم, دور سے بلوٹوتھ کے ذریعے وائی فائی کے ذریعے سلام. تو مجبوری کے حکام ہے نا, مجبوری کے لوگ کہتے ہیں ہم مسافہ ہی چھوڑ دیں. بھائی پوری زندگی کے لیے نہیں چھڑوایا جا رہا, تھوڑے وقت کے لیے. تو 1 سال دماغ میں رکھیں, تاکہ اس سے پہلے یہ وائرس ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو 1 سال دماغ میں رکھیں. تھوڑا سوشل ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں, اور احتیاط کر لیں. تو اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے کر لیں, گھر کے بوڑھوں کے لیے کر لیں. جوان آدمی کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوتا ہے, بوڑھوں کا مضبوط نہیں ہوتا. تو ان کو بھی تو زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے نا, کل آپ پہ بھی بڑھاپا آئے گا, تو ان کے لیے احتیاط کر لیں. تو اس طرح سے جو ہے تھوڑے دن احتیاط کر لیں. عبادات انفرادی طور پر کریں, جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جو فاصلے جس طرح علماء نے بتایا تھا, ہماری مسجد میں تو نشان لگے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں. تو انشاءاللہ یہ وبا اللہ نے چاہا ختم ہو جائے گی. دوبارہ اسی طرح ہماری جو زندگی کی ایکٹیویٹیز ہیں اور جو ہمارے جو معمولات زندگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے.